मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। कई दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान दुआ करता रहता है, लेकिन दिल के अंदर से एक आवाज़ आती है, पता नहीं मेरी बात ऊपर जा भी रही है या नहीं। वही अल्फाज होते हैं, लेकिन असर जैसे कहीं रास्ते में रुक जाता है। फिर एक दिन किसी मुश्किल के ऐन बीच में इंसान सिर्फ एक चीज करता है, ना लंबी दुआ ना शिकायत, सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेता है, उन पर दरूद पढ़ता है। और हैरत की बात ये होती है कि उस दिन मांगा कुछ और होता है, मगर मिलता वो है जो उसकी मुश्किल की जड़ होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उस दरूद की जो दुआ को भी कबूल करवाता है और मुश्किल के वक्त फौरी मदद का जरिया भी बन जाता है। अगर आज आप भी ऐसी जगह खड़े हैं जहां से आगे का रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो ये बात आखिर तक सुन लें। सबसे पहले हम मुसलसल मुश्किलात की पोशीदा वजह जान लेते हैं ताकि इलाज आसान हो जाए। अक्सर हम ये समझते हैं कि मुश्किलात पैसे ना होने की वजह से होती हैं, लोगों की वजह से होती हैं या किस्मत की वजह से होती हैं, लेकिन हकीकत ये है कि कई दफा मुश्किल बाहर नहीं होती, मुश्किल आपके अंदर होती है। जब दिल पर बोझ होता है, जब रूह बेचैन होती है, तो अल्लाह के दिए हुए रास्ते भी समझ नहीं आते। यहीं से एक सिलसिला शुरू होता है, सोच मनफी होती चली जाती है, फैसले कमजोर हो जाते हैं और फिर वही गलत चीज बार बार दोहराई जाती है। साइंस भी मानती है कि जब इंसान मुसलसल दबाव में होता है तो दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है, जहां ना उम्मीद होती है ना वाज़िह सोच, और रूहानी तौर पर ये वो लम्हा होता है जब इंसान अल्लाह से बात तो करता है लेकिन कनेक्शन महसूस नहीं करता। इसीलिए दुआ होती है मगर असर महसूस नहीं होता। इस मुकाम पर अल्लाह ने एक ऐसा जरिया दिया है जो दिल को भी जोड़ देता है और दुआ को भी, और वो जरिया है दरूद। अगला हिस्सा इस बात को वाज़िह करेगा कि दरूद सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि मुश्किल वक्त का सबसे मजबूत सहारा क्यों बन जाता है। इसकी वजह यह है कि अक्सर हम दुआ को सिर्फ मांगना समझ लेते हैं, हाथ उठाए, अल्फाज कहे और इंतजार शुरू कर दिया, लेकिन दरूद का अंदाज इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। दरूद में इंसान पहले अपनी जरूरत का जिक्र नहीं करता बल्कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करता है। यानी पहले अपनी बात नहीं, पहले उस हस्ती का नाम जिनके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि मैं खुद भी उन पर दरूद भेजता हूँ। यहीं से दरूद और आम दुआ का फर्क शुरू होता है। आम दुआ में हम अपनी कमजोरियों के साथ आते हैं, लेकिन दरूद में हम एक कबूलियत के निज़ाम के साथ बात शुरू करते हैं। इसलिए उल्मा कहते हैं कि जब दुआ दरूद से शुरू होती है तो उसका दरवाज़ा पहले से खुला होता है। रूहानी तौर पर दरूद हमारे दिलों को गिला नहीं रहने देता बल्कि ये शिकायत को अदब में बदल देता है, और जब दिल अदब में आ जाए तो अल्लाह की रहमत फौरी तौर पर करीब हो जाती है। साइंस की जुबान में समझे तो जब इंसान किसी अजीम हस्ती का जिक्र करता है तो दिमाग का जज्बाती मरकज पुरसुकून हो जाता है, तनाव कम हो जाता है और सोच वाज़िह हो जाती है। यानी दरूद सिर्फ ऊपर नहीं जाता, ये अंदर भी काम करता है। इसीलिए जब मुश्किल के दरमियान दरूद पढ़ा जाता है तो पहले दिल संभलता है, फिर हालात। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, अल्लाह की मदद हमेशा एक जैसी नहीं होती। कभी मदद इस तरह आती है कि मुश्किल बिल्कुल खत्म हो जाती है, और कभी मदद इस तरह आती है कि मुश्किल का बोझ उठाना आसान हो जाता है। दरूद ज्यादातर दूसरी किस्म की मदद से आगाज करता है। रूहानी तौर पर दरूद रहमत को फाल करता है। रहमत का मतलब सिर्फ मिल जाना नहीं, रहमत का मतलब है चीजों का नरम हो जाना, सख्ती में नरमी, उलझन में वजाहत और बंद रास्तों में रास्ता। इसीलिए कई लोग कहते हैं मुश्किल वही थी मगर दिल संभल गया। अब इसे साइंस की जुबान में देखें, जब इंसान घबराहट में होता है तो उसका दिमाग खतरे के मूड में चला जाता है। इसी हालत में फैसले गलत होते हैं, जज्बात हद से ज्यादा हो जाते हैं और रास्ता नजर नहीं आता। लेकिन जब कोई इंसान एक ही मुकद्दस जुमले को तवज्जो के साथ दोहराता है तो दिमाग का स्ट्रेस सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता रिसेट होने लगता है। सांस गहरी हो जाती है,
دل کی دھڑکن متبادل ہو جاتی ہے اور سوچ واضح ہو جاتی ہے۔ یعنی درود ایک ساتھ دو کام کرتا ہے، روح کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے اور دماغ کو فیصلے کے قابل بنا دیتا ہے۔ اس لیے درود کی مدد فوری محسوس ہوتی ہے، کیونکہ سب سے پہلے وہ اسی جگہ کام کرتا ہے جہاں سے مشکل پھیل رہی ہوتی ہے۔ اب آئیے ایک چھوٹی سی کہانی کے ذریعے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عمل حقیقی زندگی میں کیسے تبدیلی لاتا ہے۔ ایک عام سا انسان صبح اٹھتا ہے تو ذہن قرضے کی سوچ میں الجھا ہوتا ہے، شام ہوتی ہے تو گھر والوں کے سوال سامنے آ جاتے ہیں اور رات کو بے چینی اسے سونے نہیں دیتی۔ مسئلہ صرف پیسے کا نہیں ہوتا، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ اندر سے تھک چکا ہوتا ہے۔ اس نے کوئی بڑی عبادت شروع نہیں کی، نہ لمبی تسبیح، نہ مشکل وظائف، بس اتنا کیا کہ جب گھبراہٹ حد سے بڑھ گئی تو اس نے شور مچانا چھوڑ دیا اور درود تھام لیا۔ نہ کسی سے شکایت، نہ کسی سے سوال، بس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اور ان پر درود۔ پہلے دن کوئی معجزہ نہیں ہوا، دوسرے دن بھی حالات وہی رہے، لیکن 7 سے 14 دن کے اندر ایک بات واضح ہو گئی، دل ہلکا ہونے لگا، بے چینی کم ہوئی اور فیصلوں میں غلطی کم ہوتی چلی گئی۔ پھر ایک دن بلا ارادہ کوئی ایسی مدد ملی جو اس نے مانگی بھی نہیں تھی، نہ آسمان سے پیسہ گرا، نہ زندگی ایک دم بدل گئی، لیکن جو چیز سب سے پہلے بدلی وہ اس کا اندر تھا، اور جب اندر سنبھل جاتا ہے تو باہر کے مسائل ایک ایک کر کے راستہ دینے لگتے ہیں۔ اب اگلا حصہ بتائے گا کہ اس مدد کے لیے کوئی مشکل طریقہ نہیں چاہیے، صرف ایک درست انداز۔ محترم ناظرین، آپ نے پچھلے حصے میں دیکھا کہ جب انسان اندر سے سنبھلنا شروع کرتا ہے تو مسائل کا زور خود بخود دھیما پڑنے لگتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر کون سا درود ایسا ہے جو مشکل وقت میں فوری سہارا بن جاتا ہے؟ یہاں بات کسی نئی چیز کی نہیں، بات درود ابراہیمی کی ہے، لیکن ایک بالکل مختلف سمجھ کے ساتھ۔ اکثر لوگ اسے صرف نماز کا حصہ سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں یہ درود دعا کے دروازے کا قانون ہے۔ اس میں ہم اللہ سے یہ نہیں کہتے کہ مجھے یہ دے دو، بلکہ پہلے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں، اور یہی فرق پیدا کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ اپنی ضرورت سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتا ہے تو اس کی دعا ادب میں داخل ہو جاتی ہے، اور ادب والی دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ عملی اعتبار سے بھی دیکھیں تو یہ درود انسان کے ذہن کو شکایت کے انداز سے نکال کر اعتماد کے انداز میں لے آتا ہے۔ دل کی دھڑکن آہستہ ہو جاتی ہے، سانس گہری ہو جاتی ہے اور ذہن ایک جگہ ٹھہر جاتا ہے۔ اسی لیے جب مشکل حد سے بڑھ جائے تو لمبی باتیں کام نہیں آتی، یہ درود کام آتا ہے، نہ اس لیے کہ یہ کوئی جادو ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ انسان کو اس رب سے جوڑ دیتا ہے جو بلا وجہ آزمائشوں میں نہیں ڈالتا۔ اب تک یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ مشکل وقت میں لمبی عبادت انسان سے نہیں ہو پاتی، انسان سے بس اتنا ہی ہوتا ہے کہ وہ خود کو سنبھال لے۔ اسی لیے یہ طریقہ کسی شیڈول یا گنتی کا محتاج نہیں، بلکہ ایک انسانی سطح کی مشق ہے۔ جب بھی آپ محسوس کریں کہ ذہن بوجھل ہو گیا ہے، دل گھبرا رہا ہے یا کوئی فیصلہ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو سب سے پہلے 30 سیکنڈ کے لیے خاموش ہو جائیں، موبائل ایک طرف رکھ دیں، آنکھیں بند کر لیں، 3 گہری سانسیں لیں بغیر کوئی الفاظ بولے، پھر صرف اتنی نیت کریں کہ یا اللہ، میں اپنی بات آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کہہ رہا ہوں۔ اب درود ابراہیمی آہستہ آہستہ پڑھنا شروع کریں، نہ تیز، نہ زبان پر بوجھ ڈال کر، بلکہ سمجھ اور احساس کے ساتھ۔ کوئی مقرر تعداد ضروری نہیں، جتنا دل لذت محسوس کرے اتنا ہی کافی ہے۔ اور جب پڑھنا مکمل ہو جائے تو کوئی لمبی دعا نہ کریں، بس اتنا کہہ دیں، یا اللہ، جو بہتر ہے وہی آسان کر دے،
یہ طریقہ نہ تھکن کرتا ہے نہ بوجھ، بلکہ آہستہ آہستہ انسان کو اپنی اصل جگہ پر واپس لے آتا ہے۔ یہاں ایک بات بہت ضروری ہے جو اکثر ویڈیوز میں نہیں بتائی جاتی۔ درود کوئی شارٹ کٹ نہیں جو محنت کے بغیر زندگی کو پلٹ دے گا، اور نہ ہی یہ کوئی ایسا فارمولا ہے جو اللہ کو مدد کے لیے مجبور کر دے۔ یہ عمل صرف اسی وقت اثر دکھاتا ہے جب انسان سچائی کے ساتھ آئے۔ اگر کوئی شخص صرف نتیجہ حاصل کرنے کے لیے پڑے بغیر اپنی سوچ، نیت اور رویے کا جائزہ لے تو پھر تاخیر ہو سکتی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ پہلے انسان کو درست کرتا ہے، پھر اس کے حالات کو۔ دوسری اہم بات اس عمل کے ساتھ دنیاوی اسباب کو جوڑ دینا غلط ہے۔ قرض ہے تو کوشش بھی ضروری ہے، مسئلہ ہے تو مشورہ بھی ضروری ہے۔ درود مدد دیتا ہے، ذمہ داری سے آزادی نہیں۔ تیسری بات، کسی دوسرے کے حالات کے ساتھ موازنہ نہ کریں۔ ہر انسان کا وقت، ہر انسان کا امتحان اور ہر انسان کا جواب مختلف ہوتا ہے۔ اور سب سے اہم بات، اس درود کو صرف مشکل کے وقت ہی یاد نہ کریں۔ یہ وہ ذکر ہے جو صرف مسئلہ حل کرنے کا ذریعہ نہیں بلکہ ایک تعلق بنانے والا عمل ہے اللہ اور بندے کے درمیان۔ اگر آپ واقعی پھنس چکے ہوں اور ہر دروازہ بند لگتا ہے تو دل کے اندر سے صرف ایک ہی آواز آتی ہو کہ اب بس، تو یہ بات یاد رکھنا، اللہ بندے کو پہلے سنبھالتا ہے، پھر مشکل کو آہستہ آہستہ آسان کر دیتا ہے، اور پھر جب وقت آتا ہے اسے ختم بھی کر دیتا ہے۔ آپ سے کوئی بڑی چیز نہیں مانگی جا رہی، نہ لمبی عبادت، نہ کوئی مشکل روٹین، بس اتنا سا عمل آج سے شروع کر دیں۔ صرف 7 دن اس درود کو اپنی گھبراہٹ کا سہارا بنا لیں۔ جب دل بوجھل ہو درود پڑھ لیں، جب سمجھ نہ آئے تو درود پڑھ لیں، اور پھر خود دیکھیں کہ سب سے پہلے آپ کا اندر بدلے گا۔ آؤ سب مل کر ایک دعا کریں۔ یا اللہ، جو پھنس چکا ہے اسے راستہ دکھا دے، جو تھک چکا ہے اسے سکون دے، اور جو ٹوٹ چکا ہے اسے اپنے قریب کر لے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ باتیں آپ کے دل کو لگی ہوں، دوسروں کے ساتھ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں۔ کیا پتا آپ کی وجہ سے کسی کا بھلا ہو جائے۔ ویڈیو لائک کریں اور چینل سعدیہ عاطف وائس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ زندگی نے وفا کی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔